Tarzan. ایک وقت کی بات ہے، افریقہ کے وسیع جنگلوں میں ایک آدمی رہتا تھا جسے بندروں نے پالا تھا، جو تہذیب سے دور تھا۔ اس کا نام تارزن تھا۔ اس کی کہانی کئی سال پہلے شروع ہوئی تھی، جب ایک برطانوی جوڑے، لارڈ اور لیڈی گرسٹوک، اپنے جہاز کے تباہ ہونے کے بعد جنگل میں پھنس گئے تھے۔ جوڑے نے ایک چھوٹا سا پناہ گاہ بنایا، مگر جلد ہی ایک سانحہ پیش آیا۔ لیڈی گرسٹوک اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہوئے مر گئیں اور ان کے شوہر کو ایک وحشی جانور نے مار ڈالا۔ یہ نوزائیدہ بچہ، جو جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، ایک بندروں کے قبیلے مانگانی کے ہاتھوں میں آ گیا۔ قبیلے کی رہنما کالا، ایک مہربان اور محبت کرنے والی بندر، نے اس بچے کو اپنی اولاد کے طور پر اپنایا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس نے اس کا نام تارزن رکھا، جو بندر کی زبان میں سفید جلد کے معنی میں تھا۔ تارزن جنگل میں پلا بڑھا اور جنگل کے طریقوں کو سیکھا۔ وہ درختوں سے لٹکتا، دریا میں تیرا اور جانوروں سے دوستی کرتا۔ اسے انسانوں کا کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ جنگل کے دوسرے جانوروں کی طرح ہے۔ اس کی تعلیم کسی دوسرے بچے سے مختلف تھی۔ اس نے بقا کے ہنر سیکھے، جانوروں کی زبان سیکھی اور اوزار استعمال کرنے کا فن سیکھا۔ لیکن اپنے مضبوط جسم اور جنگلی جبلتوں کے باوجود اس کی زندگی میں ہمیشہ کچھ کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھار کچھ اجنبی مخلوق دیکھتا، مرد اور عورتیں، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ ایک دن جب وہ جنگل میں سیر کر رہا تھا، تارزن نے ایک عجیب و غریب عمارت دریافت کی۔ یہ ایک بڑی سڑکنے والی لکڑی کی عمارت تھی اور اس کے اندر اسے ایک پراسرار چیز ملی، ایک آئینہ۔ پہلی بار تارزن نے اپنا عکس دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کی خصوصیات ان مردوں جیسی ہیں جنہیں اس نے دیکھا تھا۔ اس کی تجسس بڑھ گئی اور وہ اجنبی مخلوقات کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف ایک دور شہر میں پروفیسر پورٹر کی قیادت میں ایک مہم افریقی جنگل کو دریافت کرنے نکلی تھی۔ پروفیسر نے اپنی بیٹی جین کے ساتھ جنگل میں گمشدہ خزانے اور انجان رازوں کی تلاش میں سفر کیا۔ ایک دن ان کے کیمپ پر ایک دشمن قبائل نے حملہ کیا اور انہیں جنگل میں بھاگنا پڑا۔ تارزن نے اس نئے گروہ کو اس وقت دیکھا جب وہ حملے کے بعد پھنس گئے تھے۔ وہ دور سے ان کو دیکھ رہا تھا، تجسس سے مگر انشور تھا کہ کس طرح ان سے رابطہ کرے۔ اس نے جین کو دیکھا اور ایک فوری تعلق محسوس کیا۔ جنگل کے جانوروں کے برعکس جین مختلف تھی۔ وہ کمزور تھی اور پھر بھی اس میں کچھ ایسا تھا جو تارزن کو متاثر کرتا تھا۔ تارزن نے فیصلہ کیا کہ وہ جین کو خود دکھائے گا، اور جین حیران اور متعجب ہو کر اس جنگلی انسان کو دیکھتی ہے جو اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے فوراً سمجھا کہ تارزن صرف ایک وحشی نہیں بلکہ ایک ایسا شخص ہے جو جنگل میں پلا بڑھا ہے، دنیا سے الگ تھا۔ وہ جانوروں کی زبان بول سکتا تھا اور اس میں زبردست طاقت، چالاکی اور ذہانت تھی۔ جین، جو اس کی کہانی سے متاثر ہوئی تھی، تارزن سے دوستی کرتی ہے اور اسے انسانوں کی دنیا کے بارے میں سکھاتی ہے اور اس کی اصلیت سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ جیسے جیسے تارزن انسانوں اور اپنی وراثت کے بارے میں زیادہ جاننے لگا، وہ جین کے ساتھ گہری محبت میں بھی مبتلا ہو گیا۔ تاہم ان کے نئے رشتہ کو ایک امتحان کا سامنا اس وقت ہوا جب دوسرے انسان، جیسے کہ ظالم کلیٹن، جنگل میں داخل ہوئے اور بندر پکڑ کر ان کو منافع کے لیے بیچنے کی سازش کرنے لگے۔ تارزن کو اپنی بندر خاندان کے ساتھ وفاداری اور جین کے ساتھ محبت کے درمیان انتخاب کرنا پڑا۔ آخرکار تارزن کو انتخاب کرنا پڑا، کیا وہ جنگل کے بادشاہ کی زندگی گزارے گا اور وہ اپنی انسانی وراثت کو قبول کر کے جین کے ساتھ جنگل کے باہر کی دنیا میں جائے گا۔ ایک آخری لڑائی کے بعد تارزن نے کلیٹن کے منصوبوں کو روک لیا اور جنگل اور اپنے محبوب بندروں کی حفاظت کی۔ تاہم اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کبھی بھی اپنے ماضی کی زندگی میں واپس نہیں جا سکے گا۔ تارزن نے جنگل کو چھوڑ کر جین کے ساتھ انسانوں کی دنیا میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔
टार्जन का सफर, जो एक जंगली बच्चे से एक ऐसे इंसान तक पहुंचा जो दो दनियों के दरमियान फटा हुआ था, खुद शनासी, मोहब्बत और अपनी जगह की तलाश की कहानी है। अगरचे वो हमेशा जंगल का हिस्सा रहेगा, लेकिन टार्जन ने अपनी असल शनाख्त न जंगल में बल्कि जैन के साथ मोहब्बत में और दरख्तों के बाहर की दुनिया में दरियाफ्त की। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।